مرحلہ قرآن مجید کے مرتب کرنے کا اور تدوین کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس دور کی جو ترکی ہے، استنبول رومن امپائر کا حصہ تھا، اس پہ لشکر کشی ہوئی، جنگ ہوئی۔ یہاں میں ایک اہم بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ وہی معرکہ تھا جس میں ابو ایوب انصاری تشریف لائے، اور ابو ایوب انصاری یہاں اسی معرکے میں شہید بھی ہوئے، اور ان کی ایک اہم وصیت یہ بھی ہے کہ مجھے اس جگہ دفن کرو جہاں پہ کہ مسلمان فوج لڑتے لڑتے آخری لائن پہ پہنچی ہے، جہاں تک فوجیں ہماری پہنچی ہیں آخری نقطے پہ مجھے اس جگہ میری قبر بنا دو، تاکہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ لڑتے لڑتے ہم یہاں تک کان پہنچے تھے۔ دوسری بات اس معرکے سے متعلق یہ بھی ہے کہ عرب لوگ بحری جنگ سے واقف نہیں تھے۔ بری جنگ میں رومن امپائر نے شکست کھا لی تو انہوں نے عربوں کی بحری ناکہ بندی اور بحری جنگ کا پروگرام بنایا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ حضرت عثمان کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بحری بیڑا تیار کیا، بحری فوج تیار کی، بحری فوج کی تربیت کی، کہ جنگی مشقیں بھی کی، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی میں کیا کہ ابھی رومی فوج کا بحری بیڑا استنبول پہ کھڑا ہوا تھا کہ عرب اور ان کا بحری بیڑا یہاں پہ پہنچا اور اس نے استنبول پہ کھڑے ہوئے بحری بیڑے کے پرخچے اڑا دیے اور اس کو پاش پاش کر دیا۔ یعنی وہ شخص حضرت عثمان جن کی 80 برس کے قریب عمر تھی، اور جو اپنی ذات کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور بڑے آرام سے بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے شہید ہو گئے۔ جب ان کا مقابلہ رومی فوج سے لڑنے کو آتا ہے تو اس شخص کی پھرتی اس کی چابک دستی دیکھ کے آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی رفتار سے اس نے کام کیا۔ بحری جنگ اور بحری بیڑے کی اتنی تیز رفتاری آج تک تاریخ میں اس کے یہ ریکارڈ کہیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے فوج کو ایک صاحب نے امامت کے دوران جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ تو قرآن نہیں ہے۔ قرآن ہی تو ہے۔ بھائی یوں تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا تم نے نہیں سنا ہوگا، میں تو شروع سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، اور میں نے حضور کو سنایا تھا اور آپ نے اجازت دے دی تھی کہ ہاں تم یوں پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، قرآن یوں تو نہیں پڑھا جاتا، یہ قرات، یہ لہجہ، یہ تو قریش کا نہیں ہے، یہ حضور کا نہیں ہے، اور اس طرح سے آپ نے قرآن کسی کو نہیں پڑھایا، تم ہمیں فتنہ پھیلانا چاہتے ہو۔ میں حضور کا نام لے رہا ہوں، تم کہتے ہو میں فتنہ پھیلا رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی، لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے تو جو لشکر کے سپہ سالار تھے وہ درمیان میں آئے، انہوں نے کہا بھائی جھگڑا نہیں ہوگا، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم سب سے زیادہ صحبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان نے صحبت اٹھائی ہے، یہ معاملہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ تو اس وقت سپہ سالار نے سیدنا عثمان کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا کہ جناب لوگ تو قرآن مجید کو مختلف لہجوں سے، مختلف جو علاقائی پڑھنے کے طریقے ہیں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان نے ایک مرتبہ پھر صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، اور جو اہل علم تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، ان سب کا اجلاس ہوا،
اور یہ فیصلہ طے ہوا کہ آئندہ قرآن مجید لکھا جائے گا تو اسی خط میں لکھا جائے گا جس خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، جو قریش کا رسم الخط ہے، اور پڑھا جائے گا تو اسی لہجے میں، اسی زبان میں پڑھا جائے گا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قریش کا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب منسوخ۔ اور کہیں بھی اگر کوئی قرآن مجید کسی کے پاس ہے اس رسم الخط کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں لکھا ہوا تو فوراً ہمیں دے دے، اپنے پاس موجود نہ رکھے۔ اور آئندہ کوئی شخص حضور کے لہجے کے علاوہ کسی اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت نہ اکیلے میں کرے اور نہ عام لوگوں کے سامنے کرے۔ اس بات پہ اجماع امت ہو گیا، اور لوگوں نے قرآن مجید کے وہ سارے نسخے جو قریش کے علاوہ کسی بھی اور رسم الخط میں لکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی، اور آپ نے ان سب کو تلف کروا دیا کہ بالکل اختلاف کی کوئی وجہ اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ سب جلا دیے گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا، اور آئندہ کے لیے صرف وہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے آیا جو حضور کے رسم الخط میں، قریش کے رسم الخط میں اور قریش کے لہجے میں تھا۔ یوں آپ نے پوری امت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجماع صحابہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے ایک رسم الخط پہ اور ایک لہجے پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے جمع کر دیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک قرآن مجید جہاں جہاں بھی لکھا جا رہا ہے اسی رسم الخط میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کی ہمارا پاکستان کا رسم الخط اور سعودی عرب کا کیا فرق؟ بہت معمولی فرق، وہ تو ایک ہی ہے، کوئی وہ تو ایسا ہے۔ یہ اعراب تو بعد کی چیز ہے نا جی، یہ تو اعراب کا فرق ہے نا۔ یہ جو رسم الخط تھا سیدنا عثمان کے زمانے میں، اس نے زیر، زبر اور پیش نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بعد میں اموی زمانے میں، اموی دور میں شروع کیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حجاج بن یوسف نے شروع یہ کروایا، جو یقینی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اموی دور میں پھر لوگوں نے اس پہ زیر، زبر اور پیش لگانا شروع کر دیے تاکہ باہر کے لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں سمجھتے ان کے لیے پڑھنا، تلاوت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ زیر، زبر، پیش بعد کی چیزیں ہیں۔ یہ پارے بنانا یہ بھی بعد کی چیز ہے، اس کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا یہ بھی بعد کی چیز ہے۔ پھر ان میں رکوع بنانا یہ بھی بعد کی چیز ہے، اور سعودی عرب میں رکوع وکوع کا کوئی رواج نہیں ہے، ان کا جو قرآن مجید ان کے یہاں ہے ان میں رکوع نہیں ہوتے ہیں۔ پاروں کا بھی یہ نظام نہیں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں، ذرا اس میں بھی فرق ہے۔ تو یہ 30 پاروں میں تقسیم کر دینا کہ ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت پوری ہو جائے، یا 7 منزلوں میں تقسیم کر دینا کہ ایک ہفتے کے اندر جمعے سے جمعے تک قرآن مجید کی تلاوت پوری ہو جائے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز جو حضور کے زمانے میں بھی تھی وہ صرف سورتیں تھیں اور آیات، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب یہاں ایک اہم بات اور عرض کر دوں، اس کے بعد ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ تعارف قرآن مجید کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی کتابت مکمل ہو گئی، اور ذرا اس بات کا دھیان رہے کہ حضور کو کتابت، کاغذ، قلم ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا ایک خاص اہتمام حاصل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ، اور راستے میں سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حضور کے پیچھے آن پہنچا۔ یہ واقعہ تو معلوم ہے نا ہر ایک کو، اس کا گھوڑا دھس گیا، 3 مرتبہ دھسا، پر آخر اس نے دل سے توبہ کی، حضور سے معافی مانگی تو اس کا گھوڑا باہر نکلا، اور آخر وہ حضور کی خدمت میں معافی مانگتے ہوئے حاضر ہوا۔ تو اس نے حضور سے ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیں، امان اپنی طرف سے، کہ آپ کی طرف سے مجھے امان ہے۔ اب یہ امان کا کیا مطلب تھا؟ وہ شخص امان کے لکھ کے دیں جو اپنی، نعوذ باللہ، جس کو اپنی جان کا ڈر ہے،
100 اونٹ اس کے سر کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو قتل کریں، ان کا سر کاٹیں اور 100 اونٹ کی ہم نقدی لیں، انعام حاصل کریں۔ اس شخص سے امان لکھوانے کا کیا مطلب؟ سراقہ بن مالک کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ شخص جو ہے ایک دن ہم پہ حاکم بن جائے گا، ہم پہ بادشاہ بن جائے گا، اور اس وقت میری جان خطرے میں ہوگی، انہی کا کوئی صحابی کوئی ساتھی مجھے قتل کر دے گا۔ تو اسے کہا اس وقت جب میں قابو میں آ جاؤں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے، تو میں امان نامہ دکھا دوں گا، دیکھو تمہارے نبی کی طرف سے میری جان کو امان ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیجئے۔ تو آپ نے اس وقت کاغذ، اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا کاغذ تھا، وہ یہ تو نہیں تھا جو پریس تو بعد میں ایجاد ہوا، جو بھی تھا قلم اور کاغذ، اس وقت آپ نے اپنے سامان سے نکالا اور اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو امان لکھ دو، اور اس کو امان لکھ کے دے دی گئی۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوران جو آپ نے بہت تیزی میں کی اور آپ نے اس میں کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں لیا، اس وقت بھی آپ نے لکھنے کا سامان اپنے پاس موجود رکھا تاکہ کسی وقت بھی وحی آئے تو وہ لکھنے سے رہ نہ جائے۔ اور اسی میں آپ نے جب اس کو امان لکھ کے دی تو سراقہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی سراقہ بن مالک مدلجی تھا کہ جب شاہ ایران کے کنگن حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دیے گئے تو آپ نے فرمایا وہ سراقہ بن مالک کہاں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو سراقہ بن مالک کو بلوایا گیا اور سیدنا عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو پہنا دیے، فرمایا دیکھو میرے حبیب کی پیشگوئی آج یوں پوری ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کتابت مکمل ہو گئی، پورا قرآن مجید حضور کی زندگی میں لکھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نسخے پہ اتفاق ہو گیا پوری امت کا، سیدنا عثمان کے زمانے میں ایک رسم الخط پہ اور ایک لہجے پہ اتفاق ہو گیا، اور اس دور سے لے کے، اب اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے، اس وقت سے لے کے حضور کے زمانے سے لے کے آج تک اس امت پہ ایک دن کیا ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں آیا کہ قرآن مجید کے لکھے لکھائے نسخے موجود نہ رہے۔ ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینوٹی ہے، ایک تواتر ہے کہ قرآن مجید کے نسخے حضور کے زمانے سے آج تک 1400 سال کی مدت میں ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ایک بھی لمحہ، ایک بھی منٹ ایسا نہیں آیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار وہ قرآن مجید کے نسخے ہوا کرتے تھے آج کل تو نہیں ملتے، کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے کہیں۔ یا جیسے توریت پہ ایک وقت آیا اور ایک وقت 3 مرتبہ آیا، وہ بخت نصر تھا نا، وہ بادشاہ آیا، اس نے یہودیوں پہ حملہ کیا، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، تاخت و تاراج کر دیا، اعلان کیا کہ دیکھو توریت کا نسخہ جس کے پاس بھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، اور اگر کسی گھر میں توریت کا ایک پرزہ بھی مل گیا تو پورے گھر کو آگ لگا دوں گا اس کے رہنے والوں سمیت۔ تو توریت کے جتنے بھی نسخے یہودیوں کے پاس موجود تھے سارے بخت نصر کے سامنے ڈھیر کر دیے گئے، اس نے سب کو آگ لگوا دی کہ ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے۔ یہ ایکٹیویٹی قرآن مجید کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں، کتابی شکل میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ موجود رہا ہے، کبھی اس میں کوئی گیپ، کوئی انقطاع نہیں آیا۔ ان بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ کبھی کسی کیف میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، تو میں ہر چیز نہ لکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد اللہ اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ ہر چیز لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لب سے، اس زبان سے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں نکلے گی۔
یوں احادیث کے لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور احادیث کی کتابیں اب وہ ایک کتاب نہیں ہے، اب ہر شخص نے اپنی مرضی کی کتاب لکھی، اپنے حساب سے کتاب لکھی۔ مشہور کتابوں کے نام موجود ہیں، الصادقہ موجود ہے، عبداللہ بن عمرو کی کتاب حضور کے زمانے میں تھی، حضور کو دکھائی، انہوں نے پڑھ کے سنائی، اور بے شمار کتابیں، میں نے ان کا نام لکھا ہے اپنی اس کتاب میں جو انسائکلوپیڈیا کے خلاف میں نے لکھی ہے۔ تو حضور کی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی حدیث پہ کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، یہ بیچارے بخاری اور مسلم تو بیچارے 200-250 سال بعد آئے، لیکن حضور کی زندگی میں کم از کم 30-35 کتابوں کے نام تو میں نے لکھے ہیں، یہ حضور کے سامنے یہ کتابیں موجود تھی۔ ان کتابوں سے پھر آگے اور کتابیں مرتب کی گئیں، ان کتابوں میں سے احادیث نکال کے امام ابو حنیفہ نے فقہ کی پہلی کتاب مرتب کی، کتاب الآثار۔ امام مالک نے پھر اس کی چیپٹرائزیشن کی ان احادیث کی، کتاب الایمان۔ اب ایمان سے متعلق ساری حدیثیں ایک طرف کر دی۔ کتاب الطہارہ، طہارت سے متعلق، وضو سے متعلق ساری حدیثیں ایک طرف کر دی۔ کتاب الصلاۃ، یہ ان لوگوں نے پھر چیپٹرائزیشن کی۔ امام شافعی نے کتاب الام لکھی، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل لکھی۔ یہ پھر بعد کی کتابیں ہیں جو انہی کتابوں میں سے پھر آگے لوگوں نے مرتب کرنا شروع کر دی۔ لیکن کتابوں کا اصل ذخیرہ جو ہے احادیث کا، وہ تو حضور کے زمانے میں موجود تھا۔ اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور کے زمانے سے لے کے وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، حدیث کی کتابیں ہمیشہ موجود رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، ان میں کوئی گیپ، کوئی انقطاع نہیں آیا۔ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، الفاظ اللہ کے نہیں۔ دیکھیے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہوں۔ وہ کلام اللہ کا ہے، معانی اللہ کی طرف سے ہے، زبان محمد رسول اللہ کی ہے، الفاظ حضور کے ہیں، ہے وہ بھی وحی۔ اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، جو قرآنی شکل میں ہمارے ساتھ۔ وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کلام وہ بھی اللہ کا ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، معانی ہے، صرف الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے وہ بھی وحی۔ تو حدیث کی کتابیں حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ موجود رہیں، حفاظت ہو گئی کہ نہیں؟ اور حافظ حدیث، ہاں اتنی تعداد میں تو نہیں ہے جتنی حافظ قرآن ہے، لیکن حدیث کے حفاظ حضور کے زمانے سے لے کے اب تک موجود۔ ایک کئی حافظ حدیث میں نے دیکھے، مولانا عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث تھے، پیر ہاشم جان مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے سامنے کا واقعہ، ایک شخص نے کہا جی میں تو نہیں مانتا کہ امام بخاری کو اتنے ہزار حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے جی 10,000 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے 15,000 حدیثیں یاد تھی، انسانی ذہن میں تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا یار امام بخاری بہت نیک آدمی تھا، وہ بہت متقی آدمی تھا، وہ حضور سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اگر 15,000 حدیثوں کا دعویٰ ہے یا 10,000 تو درست ہوگا، لیکن وہ سامنے والا نہیں مانا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یار پھر تم یوں کرو، تم پھر بحث میں آ رہے ہو، تو بحث سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ابھی حدیث کی ساری کتابیں دیکھو پڑھی ہوئی ہیں سامنے، 20,000 تو میں بھی سنائے دیتا ہوں تمہیں 20,000 حدیثیں تو مجھے بھی یاد ہے۔ تم بخاری کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو روسیال ہو گئے امام بخاری کے مقابلے میں۔ یار اب حدیث کی کتابیں نکالو، بیٹھ کے کھولو، 20,000 تو میں سناتا ہوں تمہیں۔ تو حدیث کے حفاظ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ موجود رہے ہیں، تسلسل اور تواتر کے ساتھ، کبھی گیپ نہیں آیا، انقطاع نہیں ہوا۔ اور تیسری بات، قرآن پہ عمل حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور حضور نے جو یہ بشارت فرمائی ہے کہ میری امت میں قرآن پہ عمل کرنے والے
ہمیشہ ہمیشہ موجود رہیں گے. یہی بشارت حدیث کے بارے میں بھی کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا تو حدیث کے راستے سے ہی تو کرے گا، اور کیسے کرے گا. تو جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے کتابت کے ذریعے سے، حفظ کے ذریعے سے، علماء ربانیین اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے، بالکل اسی طرح سے سنت کی اور حدیث کی بھی انہی 3 طریقے سے حفاظت کی گئی ہے. اور یہ حفاظت قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معانی کی ہے.